نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 211۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ سل پوچھ لیجئے، سالہ یسلو سے ہے، اسم ہے۔ بنی اسرائیل سے، اولاد یعقوب سے، کم کتنی، تعداد کی کثرت کے لیے آیا، بے شمار۔ آتیناہم دی ہم نے ان کو، من سے، آیتم نشانیوں میں سے، بینہ واضح کلیئر، ومن اور جو کوئی، یبدل بدل دے گا، ایک کے بدلے دوسری چیز لانا، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، من بعد اس کے، ما جو جاءتہ آئی اس کے پاس، جاء کا ترجمہ بھی آیا ہوتا ہے اور عطا کا معنی بھی آیا۔ فرق کیا ہے؟ مجھے پتہ ہے آپ کو نہیں آتا، میں سوال اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ سننے کے لائق ہو جائیں، ورنہ سنیں گے بھی نہیں۔ اگر میں بتا دوں، جا کا مطلب ہوتا ہے خود سے آنا، اور عطا کا مطلب کسی چیز کے نتیجے میں آنا۔ مثلا آپ اس کو یوں سمجھیں کہ آپ بیڈ روم سے نکل کر صحن میں آتے ہیں، اپنے کسی کام سے آ رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ بچے نے کوئی شرارت کر دی، کچھ گرا دیا، پھر آپ آتے ہیں، یہ ہے کسی چیز کے نتیجے میں آنا، ٹھیک ہے۔ جاءتہ آ گئی اس کے پاس، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، عین کاف با سے ہے، ایسی سزا جو گناہ کے بعد آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ سل بنی اسرائیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ پوچھئے ذرا بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ناراضگی کا اظہار بھی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ خود نہیں پوچھ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آپ ذرا پوچھیں ان سے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ناراض ہوتا ہے کوئی انسان، ناراضگی کا اظہار۔ سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے، اولاد یعقوب سے، کم آتیناہم من سے، آیتم بینہ، ان کو ہم نے کتنی ہی کھلی کھلی نشانیاں دی۔ کون کون سی؟ قرآن مجید میں ایک جگہ آیت میں ذکر آتا ہے تو 9 نشانیوں، اس کے علاوہ تورات بھی، کیونکہ وہ آیات بینہ ہے۔ اگر تم ان سے پوچھو گے تو یہ خود ہی اقرار کریں گے کہ ہاں یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے۔ پھر کس طرح اللہ نے ان کے دشمن کو غرق کیا، کس طرح ان پر من اور سلوہ اتارا اور بادلوں کا سایہ کیا اور ان کے لیے پانی کے چشمے پیدا کیے۔ یہ صحرا میں بے شمار چیزیں، لیکن ان ساری چیزوں سے بڑھ کر تورات کی نعمت بھی دی، کیونکہ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، آیات بینہ ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت ہدایت، سارے معجزات دیکھ کر، کتاب پا کر، پھر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کے کام کیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بنی اسرائیل کی مثال یہاں کیوں دی گئی؟ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان، اور ہمارے پاس بھی ہے نا آیات بینہ، قرآن پاک کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی شکل میں، کہ ہم ان کو چھوڑ کر کیا کر رہے ہیں؟ اور چیزوں کے پیچھے لگ رہے ہیں، اور اس کو نعمت نہیں سمجھتے۔ اگر نعمت سمجھتے ہوتے مسلمان، اس کو تو کیا کرتے؟ ایسے قرآن کو چھوڑ دیتے۔ جو ہدایت کو نعمت سمجھے، جو قرآن کو نعمت سمجھے، تو کیا پھر وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ اس سے کنارہ کشی کر سکتا ہے؟ کیا وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر سکتا ہے؟
اس سے غفلت برت سکتا ہے؟ اسے چھوڑ کے اور کوئی کام کر سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے ایسا کیا۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی آپ ساری تفسیر پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، جادو ٹونوں کے پیچھے لگ گئے، خرافات کے پیچھے لگ گئے، دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے، اور اللہ کی نعمت کو انہوں نے پس پش ڈال دیا۔ آج ہم مسلمانوں کا بھی حال یہی ہے، تو وارننگ ہے یہاں شدید۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو کوئی بدل دے گا اللہ کی نعمت کو، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی، یعنی اسے دے دی گئی، اسے دے کے کچھ اور لے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو یاد رکھنا کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 48 میں آتا ہے، کیا دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا کفر سے، یعنی اسلام کے بدلے کفر لے گئے، یعنی شکر گزاری کے بدلے ناشکری کا رویہ اختیار کیا بنی اسرائیل نے، اور جو کچھ بھی کیا، لیکن ان کا سب سے بڑا کیا گناہ تھا؟ کفران نعمت۔ اور کفران نعمت کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لانا، جبکہ آپ کی آمد کیا تھی؟ ذریعہ ہدایت تھی۔ آپ جو دین لائے وہ کیا تھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، تو آپ کی آمد رحمت تھی، آپ کا دین نعمت تھا جو سب کے لیے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو یہاں اگرچہ مَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو یہاں اگرچہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، لیکن عمومی طور پر ہم سب کے لیے یہ حکم ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ آیت بینہ جو اللہ کی نعمت ہوتی ہے، کھلی کھلی نشانیاں، کھلی کھلی آیات کا سمجھ میں آ جانا کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمت کیوں؟ نعمت کیوں کہا؟ کیونکہ یہ انسان کے ایمان کو جگاتی ہے، ایمان بڑھاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے آیت تو قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا، وَبَيِّنَاتٍ آپ پر واضح نہ ہو، تو خالی پڑھنے سے بھی سکون ملتا ہے، لیکن جب آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل جاگتا ہے، کچھ ہوتا ہے۔ اب یہ نعمت کسی اور کو مل رہی ہو اور انسان اسے چھوڑ کر کچھ اور کرنے لگ جائے، کسی اور چیز کے پیچھے بھاگنے لگ جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کیا ہے؟ ایک نعمت، لیکن ایمان نہ لائے، حالانکہ پہچان گئے تھے یہ لوگ۔ خلاصہ جو میں کر رہی تھی وہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ وہ ایمان جگاتی ہیں، ایمان میں نجات ہے، ایمان ہو تو شکر بھی آتا ہے، اور شکر آئے تو انسان کفر سے بچ سکتا ہے، اور اگر انسان نہیں بچتا تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انجام کیا ہے؟ عقاب، سخت سزا۔ یعنی اللہ نے کیا فرمایا؟ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔